صفحہ نمبر 88 اور 89 یعنی 88 اور 99، سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہیڈنگ ہے، کیا عرب میں ان مذاہب نے کچھ اصلاح کی؟ کیا عرب ممالک میں ان مذہب جو جتنے مذہب کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، کیا انہوں نے کوئی فائدہ بھی پہنچایا، اصلاح بھی کی؟ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، عرب میں تمام مشہور مذاہب موجود تھے، یہودیت بھی، نصرانیت بھی، مابوسیت بھی، حنیفیت بھی، اور عقلی بلند پروازی کی معراج الحاد بھی۔ لیکن ان سب کا نتیجہ کیا تھا؟ عقائد کے لحاظ سے یا تو خداؤں کی وہ کثرت جس کو نصرانیت نے بہت گھٹایا تاہم 3 کی تعداد سے کم نہ کر سکی، اس کے ساتھ یہ اعتقاد کہ حضرت عیسیٰ خود سولی پر چڑھ کر تمام بنی آدم کی گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ یا توحید تھی لیکن خدا اس قسم کا تھا جو آدمیوں سے کشتی لڑتا تھا۔ حضرت یعقوب کے خدا سے کشتی لڑنے کا واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی، باپ کی منقوہ بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی، حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ شادی جائز تھی، ازواج کی کوئی حد نہ تھی، قمار بازی، شراب خوری، زناکاری کا رواج عام تھا۔ بے حیائی کی یہ حالت کہ سب سے بڑا نامور شاعر امرا القیس جو شہزادہ بھی تھا، قصیدہ میں اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اپنی بدکاری کا قصہ مزے سے لے کر بیان کرتا ہے، اور یہ قصیدہ کعبہ پر آویزاں کیا جاتا ہے۔ لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، مستورات کا پیٹ چاک کر ڈالنا، معصوم بچوں کو تہ کرنا عموماً جائز تھا۔ عیسائیوں کے بیان کے مطابق اس عرب قبل اسلام تمام مذاہب سب سے زیادہ عیسائیت سے متاثر تھا، تاہم اس اثر کا کیا نتیجہ تھا، اس کو خود عیسائی مورخین کی زبان سے سننا چاہیے۔ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے، عیسائیوں نے عرب کو 500 برس تعلیم و تلقین کی، اس پر بھی خال عیسائی نظر آتے تھے، یعنی بنو حارث نجران میں، بنو حنیف یمامہ میں، اور کچھ نبی تہ میں عیسائی تھے، جو باقی خیریت۔ بالآخر عرب کو حیث المذہب دیکھیے تو اس کی سطح پر عیسائیوں کی ضعیف کوششوں کی کچھ خفیف سی موجیں لہراتی نظر آتی تھیں، اور یہود کی قوت بھی کبھی شدت سے طغیانی کرتی نظر آتی تھی، لیکن بت پرستی اور بنو اسماعیل کی بیہودہ اعتقادات کا دریا ہر سمت سے جوش مارتا ہوا کعبہ سے آ کر ٹکراتا تھا۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام دنیا میں یہی تاریخی چھائی ہوئی تھی، اندھیرا یعنی چھایا ہوا تاریکی۔ اس کی تفصیل کتاب کے دوسرے حصے میں آئے گی۔ کیا اس عام ظلمت، اس عالمگیر تیرگی، اس وسیع اور ہماگیری تاریکی میں ایک آفتاب عالمتاب کی حاجت نہ تھی؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تبھی پڑی، اس مسئلے مسائل یا اس گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں رائٹر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔